چینل پر آنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ہم سب کے فیورٹ فرینچ فرائز کے بارے میں کہ فرینچ فرائز کا سفر کس طرح سے شروع ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آلوؤں کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ فرینچ فرائز کا ذکر ہو اور آلوؤں کا نہ ہو یہ تو ناممکن ہے۔ آلو کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ آلو کم سے نکلا ہے، جس کے معنی جڑ کے ہیں۔ انگلش میں اسے پوٹیٹو کہتے ہیں، جو کہ اسپینش یا عربک زبان کے لفظ پٹاٹا سے نکلا ہے۔ آلوؤں کو سب سے پہلے جنوبی امریکہ کے ایک ملک پیرو میں کاشت کیا گیا، جو کہ 8000 سے 5000 قبل مسیح پہلے کی بات ہے۔ سن 1537 میں ہیمینوس کاویساٹا اور اس کی ہسپانوی فوج نے جنوبی امریکہ کے ایک ملک کولمبیا کے ایک گاؤں پر حملہ کیا، جس کے باشندوں کے کھیت تھے، جن میں آلو کے کھیت بھی شامل تھے، جنہیں ہسپانویوں نے ٹریفلز کا نام دیا۔ 20 سال کے بعد آلوؤں کو اسپین اور اٹلی کے دیگر علاقوں میں بھی کاشت کیا جانے لگا، لیکن اٹلی اور اسپین میں اگنے والے یہ آلو سائز میں چھوٹے اور ذائقے میں کڑوے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا سائز بڑا ہوتا گیا اور ان کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا گیا، اور یہ پورے یورپ میں کاشت ہونے لگی۔ فرانس کے مطابق آلوؤں کو مشہور کرنے والا ایک فرانسیسی میڈیکل آفیسر آنٹونین اوگسٹین پارمنٹیئر تھا۔ اس سے قبل فرانس میں آلوؤں کو ہوک کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں سمجھے جاتے تھے، حتیٰ کہ سن 1748 میں فرانسیسی پارلیمنٹ نے آلوؤں کی کاشت پر پابندی لگا دی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جذام آلوؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پرشیا میں جیل کے دوران پارمنٹر کو آلوؤں کو کاشت کرنے اور کھانے پر مجبور کیا گیا۔ آلوؤں کو کھانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ آلوؤں کے بارے میں فرانسیسی خیال بالکل غلط ہے۔ جب وہ واپس فرانس آیا تو اس نے آلوؤں کے فائدوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک زبردست مہم کا آغاز کیا۔ آخرکار سن 1772 میں پیرس فیکلٹی آف میڈیسن نے یہ اعلان کیا کہ آلو انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن پارمنٹیئر کو اب بھی بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے اپنے ہسپتال کے باغ میں، جہاں وہ ایک دوا ساز کے طور پر کام کرتا تھا، آلو اگانے کی اجازت نہ تھی۔ ان سب کے پیش نظر اس نے اپنی مہم کو اور زیادہ تیز کر دیا اور مختلف دعوتوں کا انتظام کیا، جس میں کوئین میری، کنگ لوئی 16، اینٹون لیوزی، بینجمن فرینکلن جیسی شخصیات کو مدعو کیا۔ پارمنٹیئر نے اسلحے سے لیس گارڈز کو نوکری پر رکھا اور انہیں اپنے آلوؤں کی ایک چھوٹی سی باغ کی حفاظت کا ذمہ دیا، لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ چھوٹا سا باغ کس قدر اہم ہے۔ اس نے اپنے گارڈز کو کہا کہ اگر کوئی تمہیں رشوت دے تو اس سے لے لو اور اسے باغ میں سے آلو چوری کرنے دو۔ آخرکار اس کی کوششیں رنگ لائیں اور سن 1785 میں آلو فرانس میں ہر درجہ تک مقبولیت اختیار کر گئے تھے۔ سن 1795 میں آلوؤں کو فرانس میں بڑی سطح پر کاشت کیا جانے لگا، حتیٰ کہ شاہی باغ کو آلوؤں کے کھیت میں بھی بدل دیا گیا۔ یورپ کے باقی ممالک میں بھی آلوؤں کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ایک زہریلی سبزی قرار دیا گیا۔ جب آلو آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ آئے تو انہیں قبول نہ کیا گیا، کیونکہ مذہبی رہنماؤں کے مطابق آلوؤں کا ذکر ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی آلوؤں کے متعلق نظریہ تبدیل ہوا، حتیٰ کہ 19ویں صدی میں آئرلینڈ میں خوراک کا بنیادی ذریعہ آلو بن گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1840 میں آنے والے آلوؤں کے قحط نے آئرلینڈ کو بھوک سے بے حال کر دیا۔ اب آتے ہیں فرینچ فرائز کی جانب۔ فرینچ فرائز سب سے پہلے سن 1700 میں بیلجیم میں بنائے گئے۔
کہا جاتا ہے کہ میوز نامی دریا کے کنارے گاؤں والوں نے اسے بنایا۔ وہ لوگ چھوٹی مچھلی کو فرائی کر کے کھاتے تھے، لیکن سردیوں میں چونکہ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور دریا کا پانی بھی جم جاتا تھا، اپنی خوراک کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں نے آلووں کو استعمال کرنا شروع کیا اور آلووں کو بھی اسی طرح سے کاٹا اور فرائی کیا۔ جنگ عظیم اول کے دوران جب امریکی فوج یہاں آئی تو انہوں نے یہاں یہ فرائیڈ پوٹیٹوز دیکھے۔ چونکہ بیلجیم کے لوگ فرانسیسی زبان بولتے تھے، اس لیے سپاہیوں نے اسے فرینچ فرائز کا نام دیا۔ جب یہ سپاہی واپس اپنے ملک آئے تو انہوں نے فرینچ فرائز کی ہی ڈیمانڈ کی، جس کی وجہ سے فرینچ فرائز کو مقبولیت حاصل ہوئی اور لوگوں نے اسے کاروبار کے طور پر بھی اپنانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فرینچ فرائز حقیقتاً فرینچ یعنی فرانس سے ہی آئے ہیں۔ پیرس کے پرانے پل پر گلیوں میں چیزیں بیچنے والے لوگ اسے بیچا کرتے تھے اور انہیں فرائز کا نام دیا جاتا تھا۔ امریکہ میں فرینچ فرائز کو تھامس جیفرسن نے متعارف کروایا۔ وہ ایک امریکی سفیر کے طور پر سن 1784 سے سن 1779 تک فرانس میں کام کرتا تھا۔ اپنی نوکری کے دوران اس نے تقریباً 150 کھانے کی ڈشز کی ریسیپی اکٹھی کی، جن میں فرینچ فرائز بھی شامل تھے۔ امریکہ واپس آنے کے بعد اس نے اپنے گھر میں ہونے والی ہائی کلاس پارٹیز میں فرینچ فرائز کو بنیادی ڈش کے طور پر استعمال کیا۔ امریکہ سے ہی باقی دنیا کو فرینچ فرائز کا پتہ چلا۔ فرینچ فرائز کی مختلف اقسام ہیں، جس میں شو اسٹرنگ، کری، ویفل، کرنکل، ویجز، چیز فرائز، چلی فرائز، پورٹین شامل ہیں۔ سب سے زیادہ فرینچ فرائز بیلجیم میں ہی کھائے جاتے ہیں اور انہیں انڈوں کی سجاوٹ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں فرینچ فرائز کیچپ کے ساتھ، جبکہ یورپ میں مایونیز کے ساتھ کھائے جاتے ہیں۔ فرینچ فرائز کے کاروبار کو ایک بہتر ذریعہ معاش سمجھا جاتا ہے۔ سن 2020 میں فرینچ فرائز سے پوری دنیا میں تقریباً $15.1 بلین کا کاروبار ہوا۔ یہ تھا فرینچ فرائز اور آلوؤں کا قصہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ شکریہ۔